تو کیا اب صحافت کرنا پاکستان میں ناممکن ہو گیا ہے؟ اپنی آواز ایک ساتھ ملا کے ان سارے کالے قوانین کے خلاف یک آواز نہیں ہوتے تو یہ مشکلات ہماری بڑھتی چلی جائیں گی۔ یہاں پہ تو ایسے بھی لوگ ہیں جو ہمارے دفاعی اداروں کے اوپر کھل کے لان تان کرتے رہے ہیں۔ جب ایک اقتدار کی چڑیا کسی کے سر پہ بیٹھی بھی ہے تو وہ تو اس کے لیے تو سب آزادیاں اور آسانیاں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میٹرز کے آج کے سیگمنٹ میں ہم اپنے ویورز کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان میں میڈیا اس وقت ایک نسبتاً نازک دور سے گزر رہا ہے۔ صحافی مختلف مسائل کا اور مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ حالیہ عرصے میں کراچی سے اور پھر ریسنٹلی اسلام آباد سے ایک صحافی کو پہلے اغوا اور پھر ایک مقدمے میں عدالت میں پیش کیا گیا۔ دونوں صحافیوں پر جس نوعیت کے الزامات لگائے گئے وہ کیا تھے، ان میں کتنی سچائی تھی، یہ بات تو بعد میں کورٹ میں طے ہونی ہے۔ لیکن اس سے جو ایک تاثر بنا ہے وہ تاثر یہ بنا ہے کہ پاکستان میں میڈیا اور میڈیا سے وابستہ افراد ایک ایسی مشکل کا شکار ہیں کہ جس کا حل شاید ان کے پاس بھی نہیں اور کسی اور کے پاس بھی نہیں۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں لاہور پریس کلب کی گورننگ باڈی سے تعلق رکھنے والے سینئر صحافی مدثر شیخ صاحب موجود ہیں۔ کراچی سے ہمیں کراچی پریس کلب کے پریزیڈنٹ فاضل جمیلی صاحب جوائن کریں گے، اور اسلام آباد سے سینئر صحافی وسیم عباس صاحب ہماری اس گفتگو کا حصہ ہوں گے۔ ہم کوشش کریں گے کہ صرف مظلومیت کا رونا نہ روئیں بلکہ حقائق، چیلنجز اور مواقع تینوں کو ڈسکس کرتے ہوئے اس بات کا جائزہ لے سکیں کہ پاکستان میں صحافت اور صحافی آگے کیا کرے اور کیسے کرے۔ ہم اپنی گفتگو کا آغاز اسٹوڈیو میں موجود اپنے مہمان محترم مدثر شیخ صاحب سے کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ یہ جو حالیہ دونوں گرفتاریاں ہوئی ہیں، اسلام آباد سے وحید مراد صاحب کی اور کراچی سے فرحان ملک صاحب کی، اور اس کے بعد جو قانونی فرنٹ پہ اب تک کی پیش رفت ہوئی ہے، بطور ورکنگ جرنلسٹ اور ایک صحافتی ادارے جو صحافتی سماجی ادارہ کہہ لیں، پریس کلب کے ذمہ دار ہونے کے ناطے آپ کتنے مطمئن ہیں اور کتنے تشویش کا شکار ہیں؟ اطمینان والی تو خیر دیکھیں بات نہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس موضوع پہ اظہار خیال کے لیے بلایا ہے۔ یہ اطمینان والی بات تو اس میں بالکل بھی نہیں ہے، اور تشویش ہی تشویش ہے۔ اور ابھی آپ نے دو صحافی دوستوں کا ہمارے ذکر کیا، اور ان میں سے ایک صاحب کا تو بڑا ہی مضحکہ خیز گرفتاری ان کی ہے، اور اغوا بلکہ کہنا چاہیے کہ انہوں نے ایک حکومتی جو ایوان ہے اس میں موجود ایک رکن کی جو ہے گفتگو کو نقل کیا۔ وہ آپ کے ایک صوبے کے سابق وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں، جنہوں نے اپنے صوبے کے حوالے سے اپنے کنسرنس کا اظہار کیا، اور اس کو ایک صحافی نے اپنی فیس بک پیج پہ اور مختلف اپنے جو اس کے میڈیا ہینڈلز ہیں سوشل میڈیا کے، ان پہ نقل کیا، اور آپ نے اس کو اس پاداش میں اغوا کر لیا، اور آپ پھر بعد میں آپ کو مجبوراً اس کو جب بالکل شور مچا تو آپ کو عدالت میں پیش کرنا پڑا۔ اور صرف یہ یہاں تک محدود نہیں ہے، بہت ساری وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ بالکل انسین جو سٹوریز ہیں وہ ہیں۔ راولپنڈی میں ایک ٹریفک وارڈن نے زیادتی کی، اور اس کی ایک شہری نے اس کی جو ہے خبر چلائی اور اس کو اٹھا لیا گیا، اسے لاپتہ کر دیا گیا۔ یعنی مسئلہ جرم سے نہیں ہے، مسئلہ جرم رپورٹ کرنے والے سے ہے۔ اسی طرح سے مردان میں ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو اٹھا لیا گیا، اور یہ اس طرح سے پورے پاکستان میں۔ اور ایک مضحکہ خیز سا بہانہ کہ اس سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے، یا یہ خبر جو ہے یہ فیک ہے، لیکن اس کے فیک ہونے کا سٹینڈرڈ کون طے کرے گا، اس کے فیک ہونے کا معیار کون طے کرے گا؟ اس کے لیے اس قانون میں کہیں کوئی چیز موجود نہیں ہے کوئی یہ بتاتی ہو کہ یہ خبر جھوٹ کیسے ثابت ہوگی، اس کو ثابت کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ تو جب تک یہ چیز موجود رہے گی تو کیسے اطمینان اور کیسا سکون ہو سکتا ہے؟ تشویش ہی تشویش ہے۔ ہم مدثر شیخ صاحب سے مزید بھی اس معاملے پہ گفتگو کریں گے۔ ہم اپنے جو مہمان موجود ہیں اس وقت ہمارے ساتھ کراچی پریس کلب کے صدر فاضل جمیلی صاحب، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس معاملے کو اپنی صحافتی اور پروفیشنل کیپیسٹی میں کیسا دیکھ رہے ہیں اور انہیں وے فارورڈ کیا نظر آ رہا ہے۔ اچھا سر، اب ہماری ویسے جو آج کی گفتگو کا مین فوکس تھا وہ تو بحیثیت مجموعی پیکا ایکٹ تھا کہ پیکا ایکٹ کے امپلیمنٹ ہو جانے کے بعد جن خدشات کا اظہار جرنلسٹک باڈیز ماضی میں کرتی رہی تھیں ان میں سے کچھ اب سچ ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ پہلا انسیڈنٹ انفارچونیٹلی کراچی میں ہی ہوا، اب دوسرا اسلام آباد میں رپورٹ ہوا جو ورکنگ جرنلسٹ کے ساتھ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر افراد کے ساتھ بھی اس طرح کے ایشوز پہلے ہی ہونا شروع ہو گئے تھے۔ ریسنٹلی بھی ایک واقعہ ہم نے دیکھا کہ جس میں ایک شاپ کیپر کو اس لیے گرفتار کر لیا گیا کہ اس نے ایک ویڈیو بنا کے شیئر کر لی تھی
جو کہ दिन भर पूरा पाकिस्तान कर रहा होता है। तो क्या अब जी। सहाफत करना पाकिस्तान में नामुमकिन हो गया है, और अगर नामुमकिन हो गया है तो फील्ड जर्नलिस्ट के लिए वे फॉरवर्ड क्या रहा? आप अपने ज़ाती एक्सपीरियंस के लिहाज से भी बताइएगा, और चूंकि आप प्रेस क्लब जैसे एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन के हेड भी हैं, तो उस कैपेसिटी में भी बताइएगा कि पाकिस्तानी सहाफ़ी क्या कर सकते हैं। देखिए, ये जो ट्रेंड चल पड़ा है पीका ऑर्डिनेंस, और ये जो हाल ही में इन्होंने उसमें अमेंडमेंट पेश की और फिर सदर जरदारी साहब ने बहुत ही जल्दी में उस पर दस्तखत किए और ये फिलफोर नाफिजुल अमल हो गया। तो उसी वक्त हमने कराची प्रेस क्लब के प्लेटफार्म से इन खदशात का इजहार किया था कि ये जो काला कानून बना दिया गया है अफरा तफरी में, तो इसके जो भी इसके असरात पड़ेंगे वो सहाफत पे तो हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ ये ओवरऑल जो हमारी शहरी आज़ादियाँ हैं, समाजी आज़ादियाँ हैं, जो हमारी सिविल सोसाइटी है उसकी आवाज़ है, और ह्यूमन राइट्स के मामलात हैं, तो इन सब के रास्ते में एक तरह की रुकावट और एक दीवार खड़ी की जा रही है इस एक्ट के शक्ल में। और हमारी जो मरकजी तंजीम है पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, उसने ज़ाहिर है हमसे पहले जो भी हुकूमती सर्कल्स हैं उनके साथ गुफ्तगू की थी, और उन्हें इस बात पे एग्री किया था कि आप जो सहाफ़ती तंजीमें हैं उनके जितने भी खदशात हैं या उनकी जो मारूज़ात हैं उनको मलूज़ खातर रखते हुए अगर इस एक्ट में या इस ऑर्डिनेंस में कोई तरमीम की जा रही है तो वो करेंगे। और गवर्नमेंट ने असूली तौर पे इस बात पे इत्तफाक भी किया था, लेकिन फिर देखा ये गया कि पहले इन्होंने पंजाब असम्बली में ये वादा खिलाफी की, लाहौर प्रेस क्लब के साथ वादा करके फिर उन्होंने अफरा तफरी में वहाँ पंजाब असम्बली में वो बिल पेश किया और उसको मंजूर किया। जब सहाफ़ती तंजीमों ने वहाँ बाइकआउट किया, उसके खिलाफ रद्द अमल का इज़हार किया, तो उन्होंने कहा नहीं हम बात करेंगे, लेकिन बात करने के बजाय सेनेट में ले गए और फिर वो चला गया सदर जरदारी के पास दस्तखत के लिए। और सदर जरदारी साहब ने दस्तखत से पहले मौलाना फजलुर रहमान से ये वादा किया था कि वो सहाफ़ती तंजीमों के खदशात, मारूज़ात और उनकी तजावीज़ को सुनेंगे, लेकिन उन्होंने सुने बगैर इस पे दस्तखत कर दिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी पार्टियां पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं और हुकूमती इत्तेहाद का, चाहे वो हुकूमत के अंदर हों या उसके बाहर हों, उसको सपोर्ट कर रही हैं, तो वो इस सारे अमल में उसका हिस्सा हैं। और सबसे ज्यादा दुख हमें फरमाइएगा वैसे जी। लास्ट ईयर की जो प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट आई थी पाकिस्तान की, उसमें रिपोर्टर जो ऑर्गेनाइजेशन जिसने वो रिपोर्ट दी थी उसने 152 रैंक किया पाकिस्तान को आउट ऑफ 180 कंट्रीज। और उस रैंकिंग की जो एक रीज़न बताई गई थी, उस रीज़न को एक्सप्लेन करते हुए ये कहा गया था कि पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ डिस्पाइट द आइडियोलॉजी, डिस्पाइट द बैकग्राउंड, वो पाकिस्तानी प्रेस को सपोर्ट करती हैं, पाकिस्तानी प्रेस फ्रीडम को सपोर्ट करती हैं जब वो अपनी इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में होती हैं, लेकिन जब वो गवर्नमेंट में आ जाती हैं तो वो अपनी उस स्टांस का दिफा नहीं करती जो वो मीडिया फ्रीडम से मुताल्लिक रखती हैं। अच्छा, ये प्रैक्टिस हम देखते भी आए हैं कि जब वो अपोजिशन में होते हैं तो हम उनको ज़्यादा पसंद होते हैं, लेकिन हुकूमती बेंचों पर जाते ही हमारी शक्लें उनको अच्छी नहीं लगने लगती, हमारे लहजे खटकने लगते हैं, हमारे काम कुछ गड़बड़ लगने लगते हैं। तो ये गोया अब एक हकीकत है, तल्ख सही। अब अगेन सवाल ये आता है कि पाकिस्तान 180 मुल्कों में से 152वें पे रैंक कर रहा है। सहाफ़ती आज़ादियाँ जैसी तैसी थी, मौजूद थी, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि एक वर्किंग जर्नलिस्ट इस सिचुएशन में क्या काम कर सकता है, और अगर कर सकता है तो कैसे करेगा। जब आप रीट्वीट करने पे धर लिए जाएं, लिंक शेयरिंग पकड़ लिए जाएं और वीडियो बनाने पे हवालात के हवाले हो जाएं, तो काम कैसे हो। बिल्कुल बजा फरमाया आपने, बहुत ही मुश्किल कर दिया गया है जर्नलिस्टों का ख़ास तौर पे काम। और ये जो रैंकिंग की बात कर रहे हैं, मुझे तो खदशा ये है कि ये अब अगर 180 है तो पाकिस्तान 180 पे ही चला जाएगा। अब वो ये 52-53 पे भी नहीं रहेगा, क्योंकि आपने बतदरीज जितनी भी थोड़ी बहुत स्पेस थी उसको आप ख़त्म करते चले गए हैं। और हम खुद भी उसके किसी हद तक खुद मीडिया हाउसेस भी इस बात के ज़िम्मेदार हैं, कुछ सहाफ़ती तंजीमें भी अगर थोड़ा बहुत आप कह सकें तो वो भी ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि हमारे अंदर धड़े बंदियाँ हैं। हम अगर कोई एक इशू एक तंजीम उठाती है तो दूसरा उसमें ले तो लाल से काम लेते हैं, और अगर कोई एक मुजाहरा अरेंज करता है तो दूसरे उसके अगले दिन अपना अलग से मुजाहरा करते हैं। अगर हम यूनाइटेड नहीं हैं और अपनी आवाज़ एक साथ मिला के इन सारे काले कवानीन के ख़िलाफ़
یک آواز نہیں ہوتے تو یہ مشکلات ہماری بڑھتی چلی جائیں گی. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں جو میڈیا ہاؤس سے جو مجھے شکوہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایک ایڈوائزری آتی ہے کہ جی فلاں پولیٹیکل پارٹی کے جو لیڈر ہے اس کا نام آپ نے ٹی وی پہ رن نہیں کرنا، تو آپ اس بات کو اسی طرح مان لیتے ہیں اور اسی اگلے 5-6 منٹ کے بعد اس لیڈر کا نام آپ نشر کرنا، ٹیلی کاسٹ کرنا یا ایون پرنٹ کرنا چھوڑ دیتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سے جو چیز بھی کہی جا رہی ہے، یا تو یہ ہے کہ آپ اس آدمی کے خلاف پابندی لگا دیں، اس کو کالعدم قرار دے دیں، اس پارٹی کو کالعدم قرار دیں تو ہم اس کا نام نہیں چلائیں گے. پارٹی موجود ہے، پارٹی کالعدم نہیں ہے، لیڈر بھی کالعدم نہیں ہے، لیکن آپ اس کا نام نہیں دے سکتے. تو یہ جو سپیس آپ خود بہت بھی چھوڑتے چلے جا رہے ہیں. اور اب جو یہ قوانین بنا کے، میں تو پوچھا لیگل ایکسپرٹ سے بھی، ہم نے کراچی پریس کلب میں کنونشن کیا پیکا کے خلاف، اس پہ ایک سیمینار کیا، اس میں لیگل ایکسپرٹس آئے. انہوں نے کہا کہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم آئی ہے اس کے بعد تو ہمیں عدالتوں سے بھی کوئی امید نہیں ہے. اور اس کا عملی مظاہرہ آپ نے دیکھ لیا کہ ابھی صاحب کو سندھ ہائی کورٹ نے جیل بھیجنے کا وہ کہا کہ جی ان کو ریمانڈ پہ جیل بھیج دیا جائے، جوڈیشل ریمانڈ پہ. لیکن ایف آئی اے بجائے ان کو جیل بھیجنے کے وہ پھر اپنے آفس لے گئے. ایک تو انہوں نے یہ غیر قانونی کام کیا، دوسرا پھر اگلے دن جب ان کو پیش کیا تو ان پہ ایک فراڈ کا کیس. یعنی آپ صحافی کیا فراڈ کرے گا؟ پہلے آپ نے اس کو پکڑا ہے کہ جی آپ کی یہ جو ڈاکومنٹریز ہیں یا آپ کی جو رپورٹس ہیں یہ فیک ہیں، یا اس میں جو ہے آپ نے کچھ زیادہ مبالغے کا آرائی سے کام لیا ہے، تو اس پہ آپ کیس بنانا چاہتے. جب آپ وہ نہیں بنا پائے تو آپ نے اس پہ ایک فراڈ کا کیس بنا دیا اور پھر ایف آئی اے لے گئی. اسی طرح وحید مراد کے ساتھ کیا ہوا؟ اس کو تو لیگلی آپ نے پکڑا بھی نہیں، اس کو ایک طرح سے گھر سے اٹھا کے اغوا کر کے لے گئے. جب صحافتی تنظیموں نے، سول سوسائٹی نے اس پہ احتجاج کیا تو اگلے دن ایف آئی اے نے اس کو عدالت میں پیش کیا. تو اب تو گریجولی جو ہمارے خدشات تھے کہ آپ کہہ رہے تھے، گورنمنٹ کہہ رہی تھی کہ یہ جو پیکا ایکٹ ہے یہ صحافت کے لیے نہیں ہے، ہم کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ ہے. آپ اس طرف آئیں گے اور آپ تو سب سے پہلے اسی طرف آگے، اور آپ آگے کیا کریں گے؟ ایسا ہی ہے. سر وے فارورڈ اگین پھر سوال وہی آتا ہے کہ ایک ورکنگ جرنلسٹ اس حال میں کام کیسے کرے. یعنی پاکستان میں یہ بات تو نئی نہیں ہے کہ ماضی میں، آج تو اسٹیٹ یہ کام کرتی نظر آ رہی ہے، ماضی میں نان اسٹیٹ ایکٹرز بھی نیوز رومز میں کال کر کے اور کہہ دیا کرتے تھے کہ جی میں بات کرنے لگا ہوں اور مجھے کٹ کر لو. اور خاص طور پہ کراچی میں یہ نہیں دیکھیں، یہ چیزیں ہم نے بہت دیکھی اور ہم نے عملی طور پہ ان کا سامنا بھی کیا. اسٹیٹ ایکٹرز بھی تھے، نان اسٹیٹ ایکٹرز بھی تھے، مختلف تنظیمیں تھیں جو پریشرائز کرتی تھیں، لیکن ہم ان کا سامنا کرتے تھے. لیکن اس وجہ سے کر پاتے تھے کہ اس وقت نہ صرف میڈیا ہاؤسز اور صحافتی تنظیمیں، وہ سارے آزادی صحافت کے لیے، آزادی اظہار رائے کے لیے ایک پیج پہ تھے. آج بدقسمتی سے میڈیا ہاؤسز بظاہر تو کہتے ہیں کہ آپ صحافیوں کے ساتھ ہیں، لیکن عملی طور پہ وہ ساتھ نہیں ہیں. وہ عملی طور پہ حکومتوں کے ساتھ ہیں کہ جہاں سے ان کو بینیفٹ ملتے ہیں. اور اسی طرح صحافتی تنظیموں کے رہنماؤں کو آپ دیکھ لیں، ان کے الگ الگ پاکٹ بنے ہوئے ہیں. تو بڑی یعنی کہ مشکل صورتحال کر دی ہے. ایک تو کراچی پریس کلب جیسے ایک پلیٹ فارم ہے، ظاہر ہے وہ ایک اس طرح کی تنظیم نہیں ہے کہ وہ جو سڑکوں پہ احتجاج کرے اور وہ کرے. ہم پلیٹ فارم دیتے ہیں، ہم اپنے طور پہ بھی کچھ نہ کچھ آواز بلند کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جب تک آپ کی صحافتی تنظیمیں انکلوڈنگ مالکان کی تنظیمیں ایک پیج پہ نہیں آئیں گی، یک آواز ہو کے ان کالے قوانین کے خلاف احتجاج نہیں کریں گی اور ان کو واپس کرنے پہ مجبور نہیں کریں گی، ہماری یہ مشکلات بڑھتی چلی جائیں گی. جی بالکل ایسا ہی ہے. ہمیں اس دوران اسلام آباد سے جوائن کیا ہے سینئر جرنلسٹ ہیں محترم وسیم عباسی صاحب.
ایک ڈیجیٹل نیوز ادارہ ہے وی نیوز، اس سے وابستہ ہیں، ان کے ہیڈ آف نیوز آپریشن ہیں. اس سے پہلے مختلف جی انٹرنیشنل میڈیا آرگنائزیشنز کے ساتھ بھی کام کرتے رہے ہیں. وسیم عباس صاحب، آپ ہماری آواز سن پا رہے ہیں؟ باسی صاحب بہت شکریہ آپ کا آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل، ہم بہت کلیئرلی آپ کو سن پا رہے ہیں، لاؤڈ اینڈ کلیئر. سر، ہمارے ساتھ فاضل جمیلی صاحب موجود ہیں، پریزیڈنٹ ہیں کراچی پریس کلب کے. یہاں اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ شیر صاحب موجود ہیں لاہور میں. تو ہم 3 لوگ اس وقت آپ کو سن سکتے ہیں. اور جو ہمارا ٹاپک ہے، جیسے میں نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ پیکا ایکٹ اور اس کے جو نتائج اب بھگت رہے ہیں پاکستانی صحافی، تو آپ چونکہ شہر اقتدار میں ہی رہتے ہیں، وہی چیزوں کو دیکھتے ہیں قریب سے. ریسنٹ واقعہ بھی جو ہوا وحید مراد والا، اتفاقاً وہ ہم دونوں کے فارمر کولیگ بھی ہیں. آپ کو وسیم صاحب پروفیشنل فیلڈ جرنلسٹ ہونے کے ناطے پاکستان میں صحافت کا مستقبل کتنا قابل عمل دکھتا ہے؟ کیا اب صحافت ہو سکے گی یا کچھ اور کرنا چاہیے؟ شروع کر لیں آپ. جی شاہد صاحب بہت شکریہ. فاضل جمیلی صاحب آپ السلام علیکم. اور باقی بھی جو مہمان ہیں آپ کے ساتھ، ان کا بہت شکریہ. واسلام شیخ صاحب آواز موجود ہیں ہمارے پاس لاہور. جی ان کو بھی السلام علیکم. اچھا، اصل بات یہ ہے شاہد صاحب کہ پاکستان میں صحافت پہ قدغن کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ جس طرح کہ فاضل جمیلی صاحب فرما رہے تھے، اس کے علاوہ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان میں صحافیوں کو باقاعدہ کوڑے بھی لگے، باقاعدہ سزائیں ہوئیں، جیلیں بھی ہوئی ہیں، گولیاں بھی لگی ہیں، مارے بھی گئے ہیں. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھی نان اسٹیٹ ایکٹر سب کی طرف سے وہ شکار رہے ہیں ہمیشہ سے. تو اتنی مایوسی نہیں ہونی چاہیے کہ صحافت چھوڑ دی جائے. ہر دور میں صحافت کا کوئی نہ کوئی راستہ نکلتا آیا ہے. ڈکٹیٹرشپ میں بھی پاکستان میں اتنا عرصہ رہی ہے، اس میں بھی صحافی اپنی صحافت کرتے رہیں. ابھی بھی میرا خیال ہے یہ بات تو نہیں ہے کہ صحافت ختم ہو گئی ہے، لیکن جو ظاہر ہے ہمیں اپنی اس پہ لائے عمل ضرور بنانا چاہیے. جب بھی مشکلات آتی ہیں تو ہمارے لیے اپرچونٹی بھی پیدا ہوتی ہے اور ہمارے لیے ایک سوچنے کا مقام بھی پیدا ہوتا ہے. ہمیں اتحاد کی بھی ضرورت ہوتی ہے. بدقسمتی سے اس وقت اتحاد کی کمی ہو گئی ہے. پہلے ماضی میں ہم بڑے متحد ہوا کرتے تھے، ورنہ گروپ ہوتا تھا، لوگوں نے کوڑے کھائے، لوگوں نے متحد ہو کے مقابلہ کیا ڈکٹیٹرشپ کا بھی اور ہر طرح کے ظلم و ستم کا. لیکن اب یہ ہے کہ تقسیم بہت زیادہ ہو گئی ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں حکمت عملی سے کام لینا ہوگا. جس طرح کا دور جدید ہو گیا ہے، اس طریقے سے صحافت بھی بدل رہی ہے، اس طریقے سے تقاضے بھی بدل رہے ہیں. جیسے پیکا ایکٹ آیا ہے، اب پیکا ایکٹ ظاہر ہے ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی لگتا ہے، دوسرے میڈیا پہ بھی لگتا ہے، اور ہمیں اس حوالے سے اپنے آپ کو ہر لحاظ سے پروفیشنلی ہم آہنگ کرنا ہوگا کہ ہم اس دور کے تقاضوں کو سمجھ سکیں. ابھی جو ہماری صحافتی تنظیموں نے پیکا ایکٹ پہ احتجاج تو کیا تھا، مگر موجود یہ پیکا جو قانون ہے وہ منظور ہو گیا. اور جس طرح فاضل صاحب کہہ رہے تھے، ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ یہ صحافیوں پر لاگو نہیں ہوگا، بلکہ یہ تو ایسے لوگوں پر ہے جو بے سوشل میڈیا ہے، جس پہ کوئی ریگولیشن نہیں ہوتی، کوئی ایڈیٹر کا انسٹیٹیوشن نہیں ہوتا، تو یہ ان کے لیے. مگر یہ ہے کہ آپ دیکھیں صحافی اس کا وکٹم بن رہے ہیں. وحید مراد پہ یہی پیکا ایکٹ لگایا گیا، اور وحید مراد کا جس طریقے سے اریسٹ کیا گیا وہ بھی ایف آئی اے کا طریقہ کار بھی نہیں ہے، نہ اس طریقے سے اریسٹ کیا جاتا ہے. آپ سمن جاری کرتے ہیں، آپ وارنٹ لے کے آتے ہیں، آپ دن دہاڑے آ سکتے ہیں، آپ بلا سکتے ہیں صحافی کو. وحید مراد نے آ جانا تھا اگر اس کو بلا لیتے. تو یہ طریقہ غلط تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوئی سولوشنز اس طرح کے بھی دینے چاہیے کہ ہمارے پاس بھی کوئی ڈرافٹ ہونا چاہیے. جس طرح کہا جاتا ہے کہ جی صحافی ہیں، ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرتے، فیک نیوز ہوتی ہے. ٹھیک بات ہے کہ ہمارے اندر بھی کوئی مسائل ہوں گے اور ہمیں وہ ٹھیک بھی کرنے ہیں. ہمیں صحافت کو پروفیشنل بنانا ہے. جس طرح کی دنیا میں صحافت ہوتی ہے اس میں پرسنل وینڈیٹا نہیں ہونا چاہیے. اس میں جو صحافتی تقاضے ہیں وہ پورے ہونے چاہیے. جو سٹینس ہے، دوسری پارٹی کا موقف ہے، وہ بھی ہونا چاہیے. مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی جو لیجسلیشن ہے اس کا مقابلہ ہمارے کاؤنٹر لاز ہونے چاہیے. ہمیں اپنی پرپوزلز دینی چاہیے تھی، جو کہ میرا خیال ہے ہم نے نہیں دی. جس طریقے سے ہمارا لا ہو کہ ہم کہیں کہ جی ٹھیک ہے، آپ اس طریقے سے ہمیں، اگر آپ کو ہم سے شکایت ہے، یہ باڈی ہے، اس ذریعے سے ہمارے سے بات کریں، بجائے اس کے کہ آپ ہم پہ ایسے قوانین مسلط کریں جو کسی طرح بھی قابل عمل بھی نہیں ہے اور جو کسی طرح قابل وہ انصاف والے بھی نہیں ہیں. کہ اب آپ دیکھیں پیکا ایکٹ میں اب جو وحید مراد پہ جو دفعہ لگائی گئی ہے اور جو وحید مراد کو جس طرح نشانہ بنایا گیا، وہ اختر مینگل کی ایک سٹیٹمنٹ ہے. تو اب وہ سٹیٹمنٹ کو بھی صحافی شیئر نہ کرے تو پھر کیا کرے؟ تو لیکن یہ ہے کہ ہمیں بھی اس پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنا کوئی ایسا تاکہ ہمارے موقف میں بھی اسٹرینتھ آئے کہ ہم بھی اپنا کوئی ایسا کاؤنٹر ایک ضابطہ اخلاق دے دیں کہ جی ہم دیکھیں کہ اگر آپ کو کوئی شکایات ہیں تو آپ اس ضابطہ اخلاق کے تحت ہم خود ایکشن لیں گے، لیکن آپ اس طرح کا ایکشن نہ لیں.
تو بہرحال ہمیں لیکن اس حوالے سے وسیم صاحب، اس چیلنج کے ساتھ یہ بات بالکل کرنا ٹھیک ہے پڑے گا. کہ بینگ اے جرنلسٹ، بینگ اے پروفیشنل، ہمیں سیلف اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے. ہمیں اپنے کام کو، اپنی چیزوں کو ایٹ پار ایتھکس کے مطابق، پروفیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق رکھنا چاہیے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں مسئلہ تو یہ نہیں ہے کہ اسٹینڈرڈز بنے ہوئے نہیں ہیں اور وہ میٹ نہیں کیے جا رہے. ضابطہ اخلاق موجود ہیں پریس کلبس کی سطح پہ، مختلف یوجیز کی سطح پہ، دیگر کولیکٹیو فورمز ان کو ڈسکس کرتے بناتے رہے ہیں. جرنلسٹ پروٹیکشن ایکٹ قوانین کی صورت بننے کا سفر طے کرتے رہے، ہم نے دیکھا. لیکن یہ جو ابھی جس کی آپ نے مثال بھی دی نا، وحید مراد کے کیس میں یہ ہوا کہ کسی اور کی گئی ٹویٹ پہ، ری شیئر کرنے پہ، کسی اور کی خبر کو شیئر کر لینے پہ آپ گرپ میں آ گئے ہیں. حالانکہ جو پرائمری انیشیٹر ہے وہ وہیں کا وہیں موجود ہے، وہ سیکیور ہے، سیف بھی ہے. اللہ سب کو سیکیور رکھیں، سیف رکھیں. ہماری قطعی خواہش نہیں ہے کہ کسی اور پہ لائبلٹی آئے. لیکن ایک ایسے انوائرمنٹ میں کہ جب چیزیں بلیک اینڈ وائٹ تو ہیں، ہم یہ شکوہ درست کرتے ہیں کہ جی پچھلوں جیسا اتحاد ہماری صفوں میں نہیں رہا. لیکن یہاں تو مسئلہ عدم اتحاد یا قوانین کی عدم موجودگی یا ضوابط کی عدم موجودگی سے زیادہ مسئلہ یہ آ پہنچا ہے کہ پسند اور ناپسند. تو اس مسئلے میں اب اگین پریکٹیکل حل کہاں سے نکلے؟ بیسیکلی دیکھیں، اگر میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں، وسیم عباسی صاحب نے جو کہا کہ قوانین، جہاں تک قوانین کا سوال ہے، قوانین آلریڈی موجود ہیں. ڈیفیمیشن لا موجود ہے، پریس کونسل آف پاکستان موجود ہے. پھر آپ نے جو جرنلسٹ پروٹیکشن بل منظور کرایا، اس کے تحت وہ جنرل پروٹیکشن جو وہ بنا ہے ایک ادارہ سندھ میں تو بن گیا، اب فیڈرل سطح پہ پتہ نہیں کہاں تک ہے، اس کا مجھے زیادہ علم نہیں ہے. اور اس کے باقاعدہ چیئرمین بھی موجود ہیں اور اس کے اجلاس بھی ہوتے ہیں. اس کے اندر، اس قانون کے اندر بھی ایک ٹرمینل موجود ہے کہ اگر آپ کو کسی بھی صحافی سے کوئی شکایت ہے، کسی بھی شہری کو، تو وہ اس میں اپیل کر سکتا ہے اور اس کا ایک پروسیس ہے. یہ جو پریس کونسل آف پاکستان ہے، وہ تو اس کو آپ نے بالکل غیر فعال، مطلب کبھی اس میں کوئی نہ کوئی کیس گیا، نہ کوئی وہ ہوا. اب آپ بجائے ان کے ڈیفیمیشن لا میں اگر کچھ خامیاں ہیں، اس کو ری موڈیفائی کیا جا سکتا ہے، اس کو اور زیادہ بہتر بنایا جا سکتا ہے، تاکہ اگر کسی بھی صحافتی عمل سے یا کسی صحافی کی تحریر سے یا اس کے بیان سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ جی وہ غلط ہے، تو آپ اس کے تحت اس پہ مقدمہ کر سکتے ہیں. اور میں اس کی مثالیں بھی دے سکتا ہوں کہ خود جیسے جیو ٹیلی ویژن نے ARY کے خلاف مقدمات کیے، تو وہ جیو ٹی وی کے حق میں فیصلہ آیا، ایک دفعہ آیا، پھر انہوں نے اپیل کی، دوبارہ اس کے حق میں آیا. سما ٹی وی کے خلاف ہمارے یہاں کے سندھ کے منسٹر ہیں بلدیات، سعید غنی صاحب نے سما ٹی وی کے خلاف مقدمہ کیا. وہ عدالت سے سعید غنی کے حق میں فیصلہ آیا اور سما ٹی وی کو اس پہ معافی مانگنی پڑی. تو یہ چیزیں، اگر یہ اس طرح کے پروسیس جو بھی ہیں، اس کو کوئی بھی اس کو وہ غلط نہیں کہتا کہ جی ہونا چاہیے. اگر ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے، اگر ہم کوئی غلط خبر دیتے ہیں، تو ہماری سرزنش اور گرفت ہونی چاہیے. لیکن اس طرح کے قوانین بنا کے کہ جس میں یہ پیکا جو ہے کہ اگر فرض کیا کہ آپ نے کوئی ٹویٹ کیا ہے اور کسی کی خبر شیئر کی ہے، کسی کے بیان کو آپ نے ری انڈورس کیا ہے یا ری ٹویٹ کر دیا، اس پہ اسٹیٹ بھی نہیں، اس میں جو ایگریو پارٹی ہے وہ بھی نہیں، کہیں کسی جگہ کونے کھانچے میں ریموٹ ایریا میں بیٹھا ہوا کوئی شخص بھی وہ آپ کے خلاف شکایت کر دے تو آپ پیکا کے تحت دل سے کم کرا کے 3 سال قید کروا دیے. تو بڑا کام کر دیا آپ نے. تو اس طرح آپ اٹھا کے مطلب لوگوں کو پکڑ کے جیلوں میں بند کر دیں گے. وسیم صاحب، آپ سے اگین میں سوال وہی کروں گا کہ قوانین بھی موجود ہیں، ضوابط بھی موجود ہیں، نئے قانون بھی بن گئے، آل دو کہ اب ان کی جو شکلیں بن رہی ہیں ماضی میں اس طرح کی ویل ڈیفائنڈ یا بہت وہ ویل ایکوپڈ نہیں تھیں کہ آپ کسی کی ری شیئرنگ پہ پکڑے جائیں، آپ کسی کی
शेयरिंग पे पकड़े जाएं। तो आपने कहा कि हमें सेल्फ अकाउंटेबल होना चाहिए, यस अग्रीड बाय ऑल मीन्स हमें होना चाहिए। प्रैक्टिकली आपके ख्याल में कौन सा फोरम ऐसा है कि जो इन दोनों मकासद को हासिल करने के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, जो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी को भी इम्प्रूव करवाए और एट द सेम टाइम प्रोटेक्शन ऑफ द जर्नलिस्ट को भी मेक श्योर कर रहा हो? सहाफ़ती दायरों में आप देखते हैं कि ये कैपेबिलिटी मौजूद है, किसी जगह ऐसा हो सकता है? देखें जी शायद साहब, देखें ये जो इदारे हैं इसमें तो मेरा नहीं ख्याल क्योंकि इदारों की जिस तरह उन्होंने बताया, इस वक्त इदारे बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज्ड हैं जो इदारों की सतह पर। ज़ाहिर है क्योंकि वो बिज़नेस के तौर पे इसको चलाते हैं, उनको ऑपरेट करना पड़ता है, कहीं से लाइसेंस लेना पड़ता है, कहीं से आपको इश्तिहार लेने होते हैं, कहीं से आपको ऑपरेट करने के लिए चलना पड़ता है। तो आप रियासत के साथ मत्था नहीं लगा सकते। मगर ये काम जो है वो सहाफ़ती तंजीमों का, जैसे PFUJ है, जैसे RIUJ है इस्लामाबाद की है, जैसे जो मकामी तंजीमें हैं सहाफ़ियों की, ये उनका काम है। काम सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिस तरह है कि वो जिस तरीके से आवाज़ उठानी चाहिए उतनी तो नहीं उठ रही अभी। जो है जिस तरह वहीद मुराद के साथ हुआ है या फिर जो इससे पहले सहाफ़ियों के साथ होता रहा है, सहाफ़ी एक ज़बान होकर बोलते, ये सहाफ़ती तंजीमों का एक काम था। तो ये जो अकाउंटेबिलिटी वाला काम है ये भी सहाफ़ती तंजीमों का है कि हमारा अपना एक ज़ाब्ता अखलाक है, हमारे पास एक सिस्टम है, एक मैकेनिज़्म है। अगर कोई फेक न्यूज़ या कोई ऐसी चीज़ जो सिलेंडर है, जो वाकई में चूँकि एक सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी पावर है और आप किसी की ज़िंदगी बर्बाद भी कर सकते हैं इसके ज़रिए, और किसी की ज़िंदगी को बहुत खुशहाल भी कर सकते हैं। तो इस पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर होनी चाहिए कि आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि आप किसी को बदनाम कर दें जो कि बिल्कुल गलत तरीके से सिलेंडर कर दें। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास अपना लायामल और वो कोई प्रोसीजर होना चाहिए रेमेडी का, और वो PFUJ की सतह पे होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि इस वक्त नैरेटिव बन रहा है हमारे खिलाफ, एक माशरे में बनाया जा रहा है कि जी सहाफ़ियों को मदर पिदर आज़ादी है, जो मर्जी फेक न्यूज़ दें, जिसके साथ जो चाहे वो कर दें, ये तो नहीं होना चाहिए। तो उसका जवाब हमारे पास होना चाहिए कि नहीं जी, मदर पिदर आज़ादी नहीं है, हमारे एक ज़ाब्ता अखलाक है, हमारा एक सिस्टम है। सहाफ़ी भी अकाउंटेबल है अपने एक्ट के लिए, लेकिन उसको किसी कानून, किसी ज़ाब्ते, किसी तरीके के तहत आप बात कर सकते हैं। इस तरह नहीं कि आपको किसी की खबर, किसी की तनकीद पसंद नहीं आई, किसी का सच पसंद नहीं आया तो आप आईना तोड़ना शुरू कर दें। ये नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से बात यह है कि देखें, जब हालात इस तरह के हों, जब ऑपरेशन हो, जब मुश्किल हालात हों, तो हमें क्रिएटिव होकर भी रास्ते निकालने पड़ेंगे, ऐसे रास्ते निकालने पड़ेंगे जिसमें सेफ्टी भी इंश्योर हो और नैरेटिव का भी जवाब दिया जा सके कि सहाफ़ी सिर्फ फेक न्यूज़ या कि एजेंडे फॉलो करने के लिए नहीं है, बल्कि अवाम तक इतला फराहम करने के लिए रियासत के चौथे सतून के तौर पे जो उनकी जिम्मेदारी है कि अकाउंटेबिलिटी करें हुक्मरानों के जो उसका आईना दिखाना है, जो वॉच डॉग के तौर पे जो हमारा रोल है वो हम प्ले करें, मगर साथ साथ प्रोफेशनल अंदाज में ये करें और इसका मकसद एजेंडा ना हो। तो ये जो काम किया जा सकता है सहाफ़ती तंजीमों की सतह पर किया जा सकता है। मेरे ख्याल में जिस तरह के हालात हैं, इस लिहाज से हमें ज़्यादा मुनज़्ज़म होकर जो आने वाले चैलेंजेस हैं उनके सामना करने के लिए ज़्यादा मुनज़्ज़म होकर हमें करना पड़ेगा। तब ही हम जो है पूरी कौम को भी अपने साथ लेके चल सकेंगे कि भाई ये देखें, हमारे साथ ज़्यादती हो रही है और खामखा की ज़्यादती हो रही है। इस हवाले से एक कौमी बयानिया भी तश्कील दिया जा सकता है कि जी सहाफ़ियों को सहाफ़ती काम करने पर टारगेट ना किया जाए। वसीम साहब, आपको लगता है कि जितनी पोलराइजेशन इस वक्त सोसाइटी में हो चुकी है, ज़ाहिर है वो पोलराइजेशन सहाफ़ती सफ़ों में भी दिखती है, और इस वक्त जर्नलिज़म और एक्टिविज़म किसी जगह जाके ना मर्ज हो रहे होते हैं। बहुत बसा औक़ात मुश्किल हो जाता है उनमें फ़र्क करना कि ये इस वक्त एक्टिविज़म हो रहा है या जर्नलिज़म हो रही है। तो क्या इस बदले हुए सिनेरियो में आप जिस चीज़ की तवक्को कर रहे हैं कि एक जानिब आपने क्रिएटिव होकर वे फॉरवर्ड तलाश करना है और दूसरी जानिब आपने जो एक गलत नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है उसको चैलेंज करके दुरुस्त चीज़ भी लोगों के सामने लानी है, तो ये मुमकिन हो पाएगा? दोबारा इत्तेहाद का कोई ऐसा ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सकता है? जी शायद साहब, जिस तरह देखें मुश्किल हालात में ही मुश्किल चीज़ें निकलती हैं। हमेशा तारीख़ में आप देख लें कि जब भी हालात मुश्किल होते हैं तभी लोग मुत्तहिद भी होते हैं। चैलेंजेस जिस तरह का ग्रेव होता है उसी तरीके से रिस्पॉन्स आता है। तो मुझे तो लगता है कि इंशाल्लाह हमारी जो सहाफ़ती बरादरी है और हम सब जो है वो इस चैलेंज को रियलाइज़ करेंगे और अपने डिफरेंसेस को पुट असाइड करके उनको पसे पुश डालकर हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे कि ताकि चूँकि हम सब का मुस्तकबिल इस शोबे से जुड़ा हुआ है, हम सब का मुस्तकबिल इस मुल्क से जुड़ा हुआ है और इस मुल्क में गुड गवर्नेंस हम सब के मफाद में है। जमहूरियत और जमहूरी इक़्तिदार और इसका सहाफ़त से गहरा ताल्लुक़ है और हमारा ये काम है कि हम पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तान में
جمہوریت کے ساتھ مخلص رہیں. یہ پوری دنیا میں صحافیوں کا کام ہوتا ہے, تو وہ کام ہمیں کرنا ہی ہے. اس کے لیے ہمیں متحد ہونا پڑے گا, اور یہ جو پیٹی اختلافات ہیں اس کو سائڈ پہ رکھ کے یہ کرنا پڑے گا. آنے والے دن میں مزید جب ہمارے ساتھ مشکلات آئیں گی تو ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں بچے گا کہ ہم متحد ہوں اور ہم راستے تلاش کریں کہ ہم نیریٹو کو بھی اس کو بریک کریں کہ ہاں صحافت جو ہے وہ ایکٹیویزم ہے یا ہم کسی کے ٹولز بن رہے ہیں, بلکہ اس کو بھی ختم کریں, اور ساتھ ہی ساتھ ہم میک شور کریں کہ ہمارے ساتھیوں کو ان کے کام کی وجہ سے نشانہ نہ بنایا جائے. جس طریقے سے نشانہ بنایا جا رہا ہے, جعلی کیسز بنائے جا رہے ہیں, جس طرح کے ایسے کالے قوانین لائے جا رہے ہیں جن کا مقصد ہی صحافت کو دبانا ہے, اور اس چیز کو دبانا ہے کہ تنقید بھی نہ ہو, جو کہ تنقید ہمارا رائٹ حق ہے, جو کہ جائز حق ہے, اور جو حکومت کی اکاؤنٹیبلٹی ہے کہ جو غلط کاریاں ہیں ان کو سامنے لانا ڈاکومنٹس کے ذریعے, ایویڈنس کے ذریعے, ایتھیکل جرنلزم کے ذریعے, ہم وہ بھی نہ کر سکیں. تو یہ میک شور کرنا ہم سب کو مل کر ہی میک شور کرنا ہوگا, اور جتنی مشکلات آئیں گی میرے خیال ہے ہماری ریئلائزیشن بھی اتنی بڑھے گی. چلیں یہ تو اچھی بات ہے, کاش کہ جلد ہم ایسا ہوتا دیکھ سکیں. مدثر شیخ صاحب موجود ہیں ہمارے پاس. مدثر شیخ صاحب لاہور پریس کلب کی موجودہ جو الیکٹڈ باڈی ہے اس کا حصہ ہیں, بلکہ مجھے پروگرام سے پہلے ایک دوست بتا رہے تھے کہ اگر گورننگ باڈی میں جو شخص سب سے زیادہ ووٹ لیتے ہیں تو وہ ٹو سم ایکسٹینٹ ایکٹنگ پریزیڈنٹ کے طور پہ بھی ان اناؤنسڈ ہوتے ہیں. لاہور پریس کلب کے آئین میں کچھ ایسا ہے کیا؟ بس یہ ایسا ہے کہ جب اگر پریزیڈنٹ موجود نہ ہو تو جو سب سے زیادہ ووٹ لینے والے ہوتے ہیں. تو ہم آپ کو ابھی تو خیر انصاری صاحب موجود ہیں, لیکن اگر نہ ہوتے تو اس وقت آپ قائم مقام صدر بھی ہوتے ہیں. وہی ہمارے پریزیڈنٹ ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو شیخ صاحب ہم آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں. شکریہ. آپ نے ہمارے دونوں جو مہمان ہیں ان کی گفتگو بھی سنی. فاضل جمیلی صاحب صدر کراچی پریس کلب, وسیم عباسی صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, اسلام آباد سے. جو ایک کامن شکایت ان دونوں کولیگس کی جانب سے آئی وہ یہ کہ جی اتحاد نہیں ہے. ہماری صفحیں آج جتنی منقسم ہیں ماضی میں اتنی نہیں تھیں, اور یہ جتنا آپ کو دبایا یا پیچھے کیا جا رہا ہے یہ دراصل نتیجہ ہے اس اتحاد کے نہ ہونے کا. کیا آپ اس چیز سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ صحافی اس حد تک متفق اور وہ جو اتحاد والی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے متحد نہیں ہے کہ جس حد تک ہونا چاہیے اپنے خاص طور پہ اپنے حقوق کے لیے, اور اپنی جو ہے جہاں پہ ان کو دبایا جا رہا ہو اس کی مخالفت کے لیے ان کو جس قدر متحد ہونا چاہیے ویسے تو نہیں ہے. لیکن یہ بات کہنا کہ بالکل ہی کوئی بہت بری صورتحال ہے, ایسا نہیں ہے. چونکہ ہم ابھی یہاں لاہور پریس کلب میں ہم نے مسلسل ہمارا احتجاج جاری ہے اسی پے کے خلاف. تو ہم ہر طبقے فکر سے جو لوگ وابستہ ہیں, ہمارے مخالفین بھی ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف الیکشن کنٹیسٹ کیا ہے, وہ گروپس جو بالکل دوسرے نقطہ نظر کے لوگ ہیں اور انہوں نے ایک الگ اپنی یونین بنا رکھی ہے, وہ لوگ بھی اس احتجاج میں موجود ہوتے ہیں. تو چونکہ یہاں پنجاب کی سطح پہ تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ صحافی اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ ہم جو بھی یہاں ایشو ہے یہ مشترکہ ایشو ہے, اور اس کے لیے ہماری جنگ مشترکہ جنگ ہے. تو لیکن بہرحال بہت ساری چیزوں کے اوپر جو اختلافات موجود ہیں ان کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور ادارے فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن اصل مسئلہ شاید اتحاد کا بھی نہیں ہے, اور اصل مسئلہ ہے مائنڈ سیٹ کا, کہ جو ایک ہمارا یہاں پہ شاہانہ مائنڈ سیٹ ہے جو ہمارے اداروں کا ہو یا ہمارے حکمرانوں کا ہو, وہ ہر کچھ عرصے کے بعد وہ اپنا رنگ دکھاتا ہے, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی آواز سے اونچی آواز کرنے والا کوئی نہ ہو, ان کے اوپر کوئی تنقید کرنے والا نہ ہو, ان کی کوئی مخالفت کرنے والا نہ ہو, اور ان کی رائے کے متبادل کوئی دوسری رائے دینے والا نہ ہو. اور اس کا وہ شاخسانہ ہے کہ ہر کچھ عرصے کے بعد یہ اس طرح کے کچھ قوانین لائے جاتے ہیں اور دبایا جاتا ہے مختلف طبقات کو. اس دفعہ صحافی ان کے کہنے کے جبڑوں کے نیچے آئے ہیں. اور شیخ صاحب اس میں اس بار میں اور ماضی میں جو ایک تھوڑا سا فرق یا آپ کہہ لیں کہ بہت منفرد سی کوئی چیز نظر آتی ہے. یہ درست ہے, ہم ماضی میں صحافیوں کو کوڑے کھاتے دیکھتے ہیں, ٹارگٹ کلنگ ہوتے دیکھتے ہیں, غائب ہوتے ہیں اور پھر لاشیں ملتی ہیں. یہ ساری چیزیں ہم پاکستان کے گزشتہ برسوں میں دیکھ چکے ہیں. لیکن کیا ماضی میں کوئی اس طرح کی مثال موجود تھی کہ جب آپ نے کسی اور کا بیان چھاپا اور اس بیان کے شیئر کرنے پہ آپ اٹھا لیے گئے؟
اچھا، ایسے بہت سارے واقعات ہیں. یہ ابھی کے یہ تو واقعہ چونکہ سوشل میڈیا کی کہہ لیں کہ برکت سے یا اس کے آزاد ہونے کی وجہ سے اور ہر ایک کے ایکسیس میں ہونے کی وجہ سے سامنے آیا نا. ہم اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو ایوب خان کے دور میں ایسا ہوتا رہا کہ آپ نے کسی مخالف جو ہے نقطہ نظر رکھنے والے آدمی کا بیان چھاپا اور آپ کا اخبار بند کر دیا گیا. ذوالفقار علی بھٹو مرحوم انہوں نے نیشنلائز کی چیزیں اور اس کے دوران جو نجی اخبارات تھے انہوں نے ان کے پر پابندی لگا دی. کیوں؟ کہ وہ حکومت کے حق میں نہیں لکھتے تھے, وہ ان لوگوں کے بیانات چھاپتے تھے جو حکومت کے خلاف بات کر رہے ہیں. تو اس طرح کسی کا بیان چھاپنا اور کسی کی جو ہے نا بات کو آگے بڑھانا یہ کبھی بھی حکومتوں کو پسند نہیں رہا ہے. کل وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے بھی فرمایا ہے کہ صحافی جو ہیں وہ خود کو شاید کچھ اور سمجھنا شروع ہو گئے تھے, ان کو چاہیے کہ وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں. خواجہ آصف صاحب اس سے پہلے اور بھی بہت کچھ کہتے رہتے ہیں, میرے خیال میں پچھلی بات بھول جاتے ہیں, اگلی کہہ دیتے ہیں اور اگلی کہتے ہوئے وہ دیکھتے ہیں کہ سننے والا کس جملے سے خوش ہوگا. لیکن اگین جب یہ ساری جماعتیں اپوزیشن میں ہوتی ہیں تو یوں لگتا ہے کہ فریڈم آف پریس کی صحافیوں سے زیادہ ان کو خواہش ہے. ان کو شیلٹر ہی صحافیوں کے پاس ملتی ہے جی. ان کو جب پوری دنیا میں پورے پاکستان میں کسی کونے میں بھی ان کی بات سننے والا کوئی نہیں ہوتا, ہم پریس کلب پلیٹ فارم ان کے لیے پیش کرتے ہیں اور ان کی بات آگے بڑھاتے ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ جب یہ اقتدار کے دائروں میں آ کے بیٹھتے ہیں, جب ان کے پاس اختیار کی طاقت آ جاتی ہے, پھر ان کے لہجے بدل جاتے ہیں, ان کا طرز عمل تبدیل ہو جاتا ہے. اور صرف ایسا نہیں کہ موجودہ سیٹ اپ کا, ماضی میں آپ گنتے چلے جائیں گے, نہیں آپ نے ایوب دور کا حوالہ دیا, بھٹو دور کا دیا, تواتر سے. تو یہ اقتدار اور صحافت میں کوئی کیا ہے, کوئی سیاپا ہے, کوئی سوکن پن ہے, کوئی گڑبڑ ہے کہ وہ نہیں اکٹھے رہ پاتے ہیں؟ دیکھیں میں نے یہ عرض کیا نا کہ یہ مائنڈ سیٹ ہے. جب کوئی فرد کسی اقتدار اور اختیار کے منصب پہ موجود ہوتا ہے تو وہ اپنے سامنے دوسری آواز سننا پسند نہیں کرتا. اور صحافت کا تو کام ہی ہے کہ وہ توجہ دلاتے رہے, وہ دروازہ کھٹکھٹاتے رہے, وہ لوگوں کو بتاتے رہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. اور یقیناً کئی بعض جگہوں پہ ہمارے صحافی بھائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں, کہیں ان سے چوک بھی ہوتی ہے, غلطی بھی ہوتی ہے, انسان ہے, غلطی کا پتلا ہے. لیکن اس کو بالکل دبا دینا اور بالکل اس کو ایسا قانون بنا دینا کہ جس میں اس کی آواز کو بالکل دبا دیا جائے, اس کا گلے کو بالکل گھونٹ دیا جائے, یہ نامناسب چیز ہے. اور جیسے ابھی عباسی صاحب فرما رہے تھے کہ اس کے اندر تبدیلی لانے کی ضرورت ہے قانون کے ساتھ, میں تو سمجھتا ہوں کہ اس قانون کو بالکل سرے سے ہی جو ہے وہ کالعدم قرار دے کے اور ایک نیا کوئی قانون, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ جی صحافی جو ہے وہ آپ کی ملکی سالمیت کے خلاف لکھ رہا ہے, آپ کی کسی کی ڈیفیمیشن کے لیے لکھ رہا ہے, تو اس کو کسی قانون کے دائرے میں لانے کے لیے آپ ایک ایسا قانون بنائیں جس میں صحافیوں کو آپ اس کا حصہ بنائیں, ان کی رائے کو اس کا حصہ بنائیں. آپ کسی دائیں بائیں سے جو ایسے ممالک ہیں, اور آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ یہ جو اس طرح کا پیکٹ نامی جو قانون ہے یہ پاکستان کے علاوہ 2 افریقی ممالک میں صرف موجود ہے. اس کے علاوہ پوری دنیا میں اس طرح کا کوئی قانون موجود نہیں ہے. تو آپ جہاں بھی ہم نے پچھلے دنوں دیکھا یو کے میں کئی اس طرح کے چھاپے مارے گئے مختلف ٹویٹس کرنے پہ, مختلف سوشل میڈیا سرگرمی پہ. تو کیا اس کو دیکھیں وہ ڈیفیمیشن کے لاز الگ ہیں. پاکستان میں بھی دیکھیں نا, پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں قوانین بنائے جاتے ہیں لیکن پھر ان کو اپنی ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ہم نے توہین مذہب اور توہین رسالت کے قوانین کے اندر دیکھا کہ وہ قوانین بنائے گئے, وہ ظاہر ہے کہ کسی کی آپ مذہبی جو تقدس ہے اس کو پامال کرتے ہیں تو اس کے خلاف ضرور اس کو ایکشن لیا جانا چاہیے, لیکن کیا اس کا درست استعمال پچھلے 50 سالوں میں ہم نے ہوتا ہوا دیکھا ہے؟ کبھی بھی اس کا درست استعمال نہیں ہوا. اور جن اداروں کو اس کو استعمال کرنا چاہیے ان اداروں نے ہی اس کا جو ہے غلط استعمال کیا ہے. یہی قانون ابھی آپ نے پیکا ایکٹ کو جمعہ 8 دن ہوئے ہیں اور آپ نے دیکھ لیا کہ کسی کا بیان چھاپنے پہ کسی کو اٹھایا جا رہا ہے, اور احمد نورانی کے بھائیوں کو اٹھا لیا گیا. ان کا کیا قصور ہے؟ سر آج بہت عجیب و غریب سچویشن تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں, جب وہ پروسیڈنگ آج چل رہی تھی, ان کی والدہ وہاں موجود, وہ بیچاری رو رہی ہیں کہ جی میرے بیٹے کہاں ہیں, مجھے بتا دو. اور آئی جی آف اسلام آباد پولیس نے مزید 2 ہفتے کا وقت لے لیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کسی تھانے میں نہیں ہے, کسی ادارے میں نہیں ہے, کسی جگہ میں نہیں ہے. تو میں ویسے ہی سوچ رہا تھا کہ روزے کی حالت میں وہ بزرگ خاتون
جو یقیناً ایک پاکستانی شہری ہے اتنی ہی پاکستانی شہری ہے اور اتنے ہی رائٹس رکھتی ہے جتنا کوئی بھی تایا چاچا ماما کوئی اور رکھ سکتا ہے. جتنے شہباز شریف صاحب پاکستانی ہیں اتنی پاکستانی وہ ہے, جی جتنی بالکل. چیف جسٹس آف پاکستان پاکستانی ہے اتنی ہی پاکستانی وہ خاتون ہے. ٹرو. اور یعنی ان کو بھی اولاد اتنی ہی عزیز ہے جتنی ان دونوں کو اپنی اولادیں عزیز ہیں. ایگزیکٹلی. تو وہ اس خاتون کا آنسو ان تک نہیں پہنچے. وہ جس وقت اس کورٹ روم سے باہر نکلی ہیں تو ان کی آنکھیں خشک نہیں تھیں, ان سے آنسو بہہ رہے تھے, اور وہ یہ جملے سن کے وہاں سے نکلی کہ معزز عدالت نے فرمایا کہ ہم عید کے بعد سماعت کریں گے اس کی. تو گویا عید تک کے ایک ہفتہ اور عید کے بعد کا جو عرصہ ہے اس دوران وہ ایک ماں ہونے کے ناطے کس کیفیت کا شکار رہے گی. یعنی ایک انسان ہونے کے ناطے آپ کو یہ اندازہ کرنے کے لیے نا کوئی بہت خاص قسم کی حص نہیں چاہیے. بدقسمتی سے کل پرسوں ترسوں ان گزشتہ چند روز میں ہم نے ملک کے چیف جسٹس کو, قاضی القضاء کو یہ کہتے سنا کہ جی ملک میں اب انصاف ہوگا, تیز ہوگا, مؤثر ہوگا. انہوں نے اسٹیٹس پیش کیے کہ جی گزشتہ کچھ عرصے میں اتنے کیسز کا اندراج ہوا اور اس سے زیادہ کو ہم نے نمٹایا. تو ان دو تصاویر کے درمیان جو ایک ریالٹی بنتی ہے وہ بڑی مایوس کن سی ہے. وسیم صاحب کی بات کی درست ہے اور بہت سے لوگ مجھ سمیت اس سے ایگری کرتے ہیں کہ صحافی کو سیلف اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے, اس لیے کہ آپ زیادہ ذمہ دار ہیں, آپ کے پاس زیادہ اختیار ہے, آپ زیادہ انفلوئنسر ہیں, تو آپ کو اتنا ہی زیادہ رسپانسیبل بھی ہونا چاہیے. لیکن جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ اس مائنڈ سیٹ کا کیا کیا جائے کہ جس کو مسئلہ قانون کی عملداری سے زیادہ اپنی پسند کے مروج ہونے کا ہے. جی بالکل. اگر میں پسند ہوں تو میرے سارے گناہ معاف, لیکن میں پسند نہیں ہوں تو مجھے اس لیے بخشا نہیں جائے گا کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں, بلکہ مجھے کسی نہ کسی طرح رگید لیا جاتا ہے. تو ایک عجیب سی بنانا ریپبلک والا تاثر جب پھر الزام لگتا ہے ہمارے اوپر تو بسا اوقات آپ چاہتے ہوئے بھی دفاع نہیں کر سکتے کہ آپ اس کو کیسے ڈیفینڈ کریں. اور اگین چونکہ ہم سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کی بات کر رہے ہیں تو فارن میڈیا سے تعلق رکھنے والے فارن جرنلسٹ جب کوشچن کرتے ہیں آپ سے آ کے اور ریز کرتے ہیں تو آپ بالکل کارنر ہو جاتے ہیں, آپ نہیں ڈیفینڈ کر سکتے اس سچویشن کا. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پالیسی سازوں کی سطح پہ بھی یہ بات اب سوچی جائے گی کہ ابلاغ جتنا کامن ہو چکا ہے, اس طرح کی حرکتیں جگہ سائی کا باعث بن رہی ہیں, ملک کے امیج کو خراب کر رہی ہیں اور خود ان کے لیے نقصان دہ تاثر پیدا کر رہی ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا مستقبل قریب میں ممکن ہے؟ ایسا ماضی میں ایسی ہمیں کوئی مثال نہیں ملتی کہ کوئی شرمندگی کبھی محسوس کی گئی ہو ان عوانوں کے اندر یا ان ایسے اداروں کے اندر جو یہ قانون سازی کرتے ہیں, انہوں نے کبھی کسی بات پہ اس بات کا اظہار کیا ہو اپنی شرمساری کا کہ ہم نے یہ غلطی سے قانون بنایا ہے یا اس قانون کا غلط استعمال ہوا یا فلاں جو ہم نے بیان دیا تھا وہ غلط تھا. یہاں پہ تو ایسے وزراء بھی موجود رہے ہیں کہ جو پاکستانی اداروں کی بدنامی کا باعث بنتے رہے ہیں, جو یہ کہتے رہے ہیں کہ پی آئی اے کے جو ملازمین ہیں اور جو پائلٹس ہیں ان کی 90% کی ڈگریاں جعلی ہیں, اور آج تک پی آئی اے اس کو بھگت رہا ہے, اور پی آئی اے آج تک اس کو بھگت رہا ہے. یہاں پہ تو ایسے بھی لوگ ہیں جو ہمارے دفاعی اداروں کے اوپر کھل کے لان تان کرتے رہے ہیں اور ابھی تک کرتے چلے جا رہے ہیں. ہم جن وزیر موصوف کا کہہ رہے ہیں وہ کچھ عرصہ پہلے ان کی تقریر ریکارڈ میں ہے, وہ ریکارڈ پہ موجود ہیں. اور اب بھی بہت سارے ایسے لوگ ابھی بھی ایوانوں کے اندر موجود ہیں کہ جو اب بھی اپنی زبانوں سے وہ زہر اگلتے ہیں کہ جو آپ بلوچستان کے حوالے سے بات کریں, علیحدگی کے حوالے سے بات کریں تو وہ آپ ان کی تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں, ان کے خلاف تو کوئی قانون آج تک نافذ نہیں ہوا, ان کو تو آج تک کسی نے لاپتہ نہیں کیا. تو جب ایک اقتدار کی چڑیا کسی کے سر پہ بیٹھی ہوئی ہے تو وہ تو اس کے لیے تو سب آزادیاں اور آسانیاں ہیں, اور جو اسی اقتدار کے ایوان میں بیٹھے ہوئے کسی ایک شخص کی کسی ایک کوٹ کو نقل کرتا ہے آپ اس کو اٹھا لیتے ہیں. تو یہ پورے نظام کو تبدیل کرنے والی بات کی طرف جائے گی بات. اور ادروائز تو دیکھیں جی ہمارے جو عدلیہ ہے اس کے جب کسی جج کا کوئی اس پہ مس کنڈکٹ ہوتا ہے تو اس کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل موجود ہے, اور وہ عدالت کے ججوں پہ اور کچھ ٹیکنوکریٹس پر مشتمل ہوتی ہے, اور وہ اس بات کو دیکھتے ہیں کہ آیا اس جج نے کوئی غلطی کی ہے یا نہیں کی. تو ایسی ایک کونسل آپ میڈیا کے لیے بھی بنا سکتے ہیں کہ جو صحافیوں پر مشتمل ہو, صحافی اس بات کا جائزہ لیں اور آپ اس کے اندر کچھ ٹیکنوکریٹس اور اساتذہ کو شامل کریں جو اس بات کو دیکھیں, کوئی جج اس کے اندر شامل کریں جو اس بات کو جائزہ لے کہ آیا جو تنقید کی گئی یا جو کچھ خبر جاری کی گئی اس کے اندر اس کے ثبوت موجود ہے یا نہیں موجود, یہ حقیقت پر مبنی ہے یا نہیں مبنی. اس کے بعد اس کی سفارش کی روشنی میں آپ اگر کوئی مجرم ٹھہرتا ہے تو آپ اس کو سزا دیں, آپ لاپتہ کرنا شروع کر دیں, لوگوں کو گھروں سے اٹھانا شروع کر دیں, اور پھر بعد میں آپ یہ کہیں کہ جی یہ اس سے تو فلاں جرم
ثابت ہو گیا. آپ تو ہم یہاں تو وہ مجرم بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ جو ہرن کو ہاتھی کہتے ہوئے باہر نکلے ہیں عدالتوں سے اور جیلوں سے. تو اس لیے یہ پورا جو اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے تو اس کے میکانزم کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. صرف ایک قانون تبدیل کر دینے سے یا ان حکومتوں کے آپ نے جیسا کہا کہ یہ جب حکومتوں سے باہر ہوتے ہیں تو یہ ہم صحافیوں کے ساتھ ہوتے ہیں اور حکومتوں میں آنے کے بعد صحافیوں کے خلاف ہو جاتے ہیں, تو صرف اس بات سے یہ چیز جو ہے وہ درست نہیں ہوگی. یہ ہمیں اس کے لیے کھڑے ہو کے اس پورے نظام کو تبدیل کروانا پڑے گا. جی ناظرین, آپ نے ہماری گفتگو سنی. ہم کراچی پریس کلب کے صدر محترم فاضل جمیلی صاحب, لاہور پریس کلب کی گورننگ باڈی سے محترم مدثر شیخ صاحب اور اسلام آباد سے سینئر صحافی وسیم عباس صاحب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنا وقت دیا اور اپنے خیالات سے ہمیں مستفید کیا. پاکستان میں میڈیا کی صورتحال کبھی بھی خوش کن نہیں رہی. صلاحیتیں, مواقع, چیلنجز اپ ڈاؤن ہوتے رہے. کبھی صحافی نے خود کو بہتر کرنے کی کوشش کی, کبھی مواقع اس کے ہم رکاب رہے, کبھی چیلنجز نے انہیں اس سے روکا. لیکن بحیثیت مجموعی ہمیشہ یہ امید زندہ رہی کہ آنے والا وقت شاید بہتری لے کے آ جائے. گزشتہ برس میرا آپ کا پاکستان دنیا کے 180 ممالک میں اظہار رائے کی آزادی کے انڈیکس میں 152ویں نمبر پہ آیا, اور اس کے بعد تواتر سے ہم جو حالات دیکھ رہے ہیں, خدشہ ہے کہ یہ رینکنگ مزید تنزلی کا شکار ہو کے ہماری جگ ہنسائی کا باعث نہ بنے. لیکن دوسری جانب یہ بات بھی حقیقت ہے کہ ہمیں خود احتسابی اپنانی ہوگی. ہمیں ان چیلنجز کے اندر کام کے نئے طریقے سوچنے ہوں گے, ذہانت سے بھی, ذمہ داری سے بھی, اور اپنا اور اپنوں کا خیال رکھتے ہوئے بھی. ذہنیتیں اور دل آپ نہیں بدل سکتے, لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ بہرحال ایک دن ایک ایسی عدالت سجنی ہوتی ہے کہ جو صرف خالصتاً انصاف کے معاملے پہ اور انصاف کے پیمانے پہ فیصلہ کرتی ہے. تو خواہش بھی ہے اور اللہ سے دعا بھی کہ ہم سب جب اس عدالت میں پیش ہوں تو ہم حق کھانے والوں میں نہ گنے جائیں, ہمیں ان میں شمار کیا جائے کہ جن کے ساتھ رحمت اور مغفرت کا معاملہ ہو. انہی الفاظ کے ساتھ مجھے اور میرے مہمانوں کو اجازت دیجیے. پاکستان میٹرز کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ و ناصر.